جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم لوگ بہت سیٹسفائیڈ ہیں جو ابھی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جو بھی ہوئے ہیں الیکشنز. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کی یہ جو نیو الیکٹڈ باڈی ہے اور ہماری جو نیو ایگزیکٹو باڈی ہے، ہماری ان سے یہ ڈیمانڈز ہیں کہ بینگ اے لیڈی لائر ہمیں سب سے مین ایشو یہ ہوتا ہے کہ پک اینڈ ڈراپ کا ہماری کوئی کنوینس کا کوئی خاص ارینجمنٹ نہیں ہے، تو ہمارے یہ ایشو سالو ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ لیگل ایتھکس پہ لیکچرز ہونے چاہیے، ڈفرینٹ ریفریشرز ہونے چاہیے. اور تھرڈ چیز کہ جو 2017 میں ایک لا پاس ہوا تھا جس میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز اور کالجز، بینکس وغیرہ کو باؤنڈ کیا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے لیگل ایڈوائزز رکھنے ہیں، مطلب تو ہماری یہی ان سے ایک ڈیمانڈ ہے کہ اس لا کو امپلیمنٹ کروایا جائے. ٹھیک. اور کیا کوئی بطور یعنی کہ جونیئر کوئی آپ کو کیا اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے آنا جانا ہوتا ہے آپ کا سیکھنے کے لیے یہاں پہ، یا آپ کو کچھ کوئی اسٹیپنڈ وغیرہ دیا جاتا ہے؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم لوگ ابھی تو فی الحال انیشیل اسٹیج پہ ہم لوگوں کو خود سے ہی مطلب مینیج کرنا پڑتا ہے، تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. تو کیا جو آپ کی باڈی ہے وہ اس سلسلے میں کوئی ہیلپ کر سکتی ہے، جنہیں آپ نے ووٹ دیا ہے اور جنہیں آپ نے الیکٹ کیا ہے، تو اس سلسلے میں کیا ان سے کچھ ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں آپ؟ جی ہم امید کرتے ہیں کہ اور جو ہماری یہ ایگزیکٹو باڈی ہے یہ ہمارا میسیج آگے مطلب کنوے کر دیں گی. اچھا، یعنی کہ آپ کی آواز اوپر تک پہنچا دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ کہ آپ سمجھتے ہیں جس لا کی آپ نے بات کی کہ جس کے تحت بینکس، یونیورسٹیز اور جو نجی ادارے ہیں انہیں باؤنڈ کیا گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 انہوں نے لیگل ایڈوائزرس ہائر کرنے ہیں، تو اس سے کیا آپ کی مشکلات آپ کی کیسے، مجھے تھوڑا سا بتائیے. اس میں یہ ہوگا کہ جب یہ بینکس اور ڈفرینٹ جیسے یہ انسٹیٹیوٹس ہیں رجسٹرڈ ہیں، یہ جب مطلب وہ اپنے ایڈوائزرز رکھیں گے ہم لوگوں کو، تو آلریڈی پھر سیلریز اب ہو جائیں گی ہماری ڈیسائیڈ، تو اس میں یہ ہوگا ہمارے کچھ ایشوز سالو ہو جائیں گے.